اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا ماہ مقدس آ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک، جس کا آغاز تقریباً منڈے یا ٹیوزڈے سے ہو جائے گا، پیر یا منگل سے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں تقریباً جو ہے 11 غلطیاں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا روزہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پہلی جو غلطی ہے وہ ہے اذان کے ٹائم کھانا۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ کو کھانے کی اجازت ہے، آپ سحری کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو نماز فجر کی اذان ہوتی ہے وہ اس ٹائم ہوتی ہے جب روزہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب روزہ شروع ہو چکا ہے تو جب آپ کھائیں گے اذان کے ٹائم تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الاذان قبل الفجر، کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تو تمہیں ان کی اذان سحری کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اب یہ کون سی اذان ہے؟ یہ وہ اذان ہے جس طرح آج کے دور میں الارم بجایا جاتا ہے روزے داروں کو اٹھانے کے لیے، اس ٹائم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے داروں کو اٹھانے کے لیے سحری کے ٹائم اذان دیتے تھے۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دو سبب بھی بیان فرمائے۔ فرمایا جو حضرت بلال کی اذان ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز تہجد پڑھنے آئے ہیں وہ اذان سن کے گھروں میں واپس چلے جائیں، وہاں سحری کر لیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں۔ تو لوجک بھی یہ ہے، جب روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ اور اذان تو ہوتی بھی اس ٹائم ہے جب طلوع فجر ہو جاتا ہے، یعنی جب نماز فجر کی اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے اندر یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ لوگ اکثر جو ہے رات کو روزے کی نیت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صبح اٹھیں گے دیکھیں گے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ سنن ابی داؤد شریف، ترمذی شریف، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے رات سے روزے کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ افضل اور اعلیٰ اور اچھا یہی ہے، احسن طریقہ یہی ہے رات ہی سے نیت کر لیں کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر رات سے نیت نہیں کی ہے، سحری ٹائم بھی اٹھ گیا تو سحری ٹائم نیت کر لیں۔ اور اگر اس ٹائم بھی آنکھ نہیں کھلی، آپ سوئے رہے، جیسے ہی آنکھ کھلی اب آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ مکمل کرنا چاہتے ہیں کچھ کھائے پیے بغیر، تو اس میں جو ہے اگر تو آدھا دن نہیں گزرا ہے تو آدھا دن گزرنے سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں۔ اگر آدھا دن گزر گیا، پہلا آدھا دن، یعنی اگر آپ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی نماز فجر کی اذان کے ٹائم سے لے کے نماز مغرب کی اذان کے ٹائم تک اگر آپ ٹائم کو اکاؤنٹ کریں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، تو پہلا جو آدھا حصہ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی گزر گیا تو اب آپ نیت نہیں کر سکتے، آپ کا وہ روزہ قضا ہو گیا ہے، وہ بعد میں ماہ رمضان مبارک کے بعد میں رکھیں گے۔ ہاں لیکن باقی جو آدھا دن بچا ہے اس میں کھائیں پیے نہیں، روزے داروں کی مشابہت اختیار کر لیں۔ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک یہ غلطی ہوتی ہے اکثر۔ تیسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رات کو کسی بھی طرح غسل فرض ہو گیا احتلام کی وجہ سے یا میاں بیوی کی خاص ملاقات کی وجہ سے، اور سحری کے ٹائم ان کی آنکھ نہیں کھلی ہے اور انہوں نے غسل نہیں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب تو غسل کا ٹائم ہی نہیں ہے تو غسل کر کے سحری نہیں کر سکتے تو لہٰذا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر روزہ کی حالت میں یعنی غسل فرض ہے سحری کے ٹائم اور غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اگرچہ ٹائم بھی ہے اور آپ غسل کیے بغیر جو ہے وہ سحری کر سکتے ہیں، روزے کی نیت کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس وجہ سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا روزہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح بعض دوست ایسے ہیں اگر روزے کی حالت میں دن کے ٹائم ان کو احتلام ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے شہوت کا جو ہے وہ خروج ہو جائے، میاں بیوی سے ملاقات کیے بغیر، یعنی میاں بیوی کی آپس کی ملاقات کے بغیر
کسی وجہ سے بھی منی کا جو ہے وہ انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ مکمل کریں گے۔ بعض اب آپ کیا سمجھتے ہیں جی روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہے اکثر لوگ جو ہے رمضان المبارک کے اکثر روزے ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض آپ بھول کر اگر ماہ رمضان المبارک میں کھا لیتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ ختم ہو گیا یا روزہ مکروہ ہو گیا۔ بھول کر کھا لینے سے میرے دوستو نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نسی فهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو فرمایا وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ ہاں اگر بھول کر اپنی بیوی سے خاص ملاقات کر لی، ہم بستری کر لی، تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے؟ 60 روزے جو ہیں وہ مسلسل رکھنے ہیں، شہرین متتابعین، یا پھر کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ بھی اکثر احباب غلطی کر دیتے ہیں کہ بھول کر کھانے سے جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کھایا ہے یا بھول کر ہم بستری کر لی یا جان بوجھ کر ہم بستری کر لی تو ان حالتوں میں روزے کا کفارہ ہوگا جو ہم نے بیان کر دیا۔ اور کیا غلطی کرتے ہیں اکثر احباب؟ روزے کی حالت میں جب ان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے یا وہ وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی اوپر تک چڑھاتے ہیں، غرغرے کرتے ہیں، یہاں تک کہ حلق کے نیچے تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کلی ہے، غرغرہ ہے، ناک میں جو پانی ڈالنا ہے یہ اچھی طرح ڈالو۔ فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائم، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہے تو جب کلی کرنی ہے تو اتنی احتیاط سے کرنی ہے کہ حلق کے نیچے پانی نہ جائے، اور اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالنا ہے تو اوپر کی طرف کھینچنا نہیں ہے، جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو روزہ ہم ضائع کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح جو غلطی ہوتی ہے ماہ رمضان المبارک میں، خون، اگر کسی شخص کا خون نکل آیا وہ یہ سمجھتا ہے روزہ ٹوٹ گیا۔ خون دینے سے یا خون لگوانے سے یا خود بخود خون نکل آئے یا خون نکالا جائے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون دینا بھی جائز ہے روزے کی حالت میں اگر ڈاکٹر اجازت دے، اس کی صحت اجازت دے، اور خون لگوانا بھی روزے کی حالت میں جائز ہے اگر مجبوری ہو، عذر ہو، ضرورت ہو۔ اسی طرح منہ بھر کر الٹی آ جانا یا ویسے الٹی آ جانا، کہہ آ جانا، وامٹنگ ہو جانا، اکثر اب وامٹنگ آ جائے نا، چھوٹے بچوں کو آ جائے، بڑوں کو آ جائے، وہ سمجھتا ہے روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بارے میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا، فرمایا من زرعہ القیء فلا قضاء علیہ، جس شخص کی الٹی جو وامٹنگ ہے وہ خود آئی ہے، چاہے وہ منہ بھر کے آئی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہے، چاہے وہ زیادہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں فرمایا من استقاء عمدا فلیقضی، جس شخص نے جان بوجھ کر الٹی کی، وامٹنگ کی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس روزے کی قضا کرے گا، یعنی ایک روزہ رکھے گا اس کے بدلے۔ اور کیا غلطی ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ اکثر احباب جو ہے اکثر آنکھ میں دوائی ڈالی جی روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ ضائع کر دیتے ہیں، مجھے آنکھ میں دوائی ڈالنی ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے اکثر لوگ اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں تصریحات ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر ناک میں ایسی دوائی ڈالی ہے جو ناک کی نرم ہڈی تک گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کان میں اگر دوائی ڈالی ہے تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، بعض کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو اختیار ہے، آپ جس کا چاہے فتویٰ لے لیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے اگر ضرورت ہے تو کان میں دوائی ڈال لیں اور روزہ مکمل کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ کان میں دوائی ڈالی لیکن پردے اس کے پھٹے ہوئے ہیں جس سے دوائی آگے تک چلی جاتی ہے تو وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اور اگر ایسی دوائی ناک میں ڈال رہے ہیں جو صرف شروع میں لگائی ہوئی ہے، اس کا اوپر تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی دوائی یہاں پہ لگانے سے ناک کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ روزہ مکمل کریں، اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے۔
اسی طرح بعض احباب خوشبو لگا لیں تو روزہ ضائع کر، وہ کہتے ہیں اب تو روزہ ختم ہو گیا۔ خوشبو لگانے سے کسی بھی طرح کی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آپ روزہ مکمل کریں۔ حدیث پاک سے ثابت ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے، بعض احباب ماہ رمضان المبارک میں جھوٹ بولنے سے، بے ایمانی کرنے سے، اکثر احباب یہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں روزے کی حالت تاکہ عید کے اوپر زیادہ سے زیادہ بچت کر سکیں۔ اسی طرح گاڑیوں والے کرایہ لیتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے دوستو سب مسلمان ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں۔ حضور کی واضح حدیث ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، صحیح بخاری شریف کے حدیث، جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں نہ جھوٹ کو چھوڑا، نہ اس پر عمل کو چھوڑا، اور نہ ہی ظلم کو چھوڑا۔ ظلم کیا ہے؟ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جانا۔ ظلم کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینا۔ ظلم کیا ہے؟ لوگوں سے بول چال بند کر دینا۔ تو فرمایا فلیس للہ حاجۃ بان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیا ہے؟ جو شخص ایسے معاملات کرتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، روزہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں، نہ نماز تراویح، نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ روزہ، نہ روزے کے اندر وہ جو تقوی کی شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، نہ احتیاط ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف حدیث پاک جو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، صحیح ابن حبان الترغیب والترہیب دیگر کتب حدیث میں، کہ آپ ممبر پہ تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ آپ نے اپنا مبارک قدم رکھا تو آواز آئی آمین۔ دوسری سیڑھی پہ مبارک قدم رکھا تو آپ نے اونچی آواز میں کہا آمین۔ تیسری میں پھر آپ نے اونچی آواز میں کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے تین چیزوں پہ آمین کی۔ آپ نے جب پہلی آمین کی فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، عربی کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے سختی کے لیے، ناراضگی کے اظہار، کہ جس شخص نے ماہ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کو پایا لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہ کر سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنے اعمال کی اصلاح نہ کر سکا۔ جب دوسری دفعہ آمین کہا فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو پایا زندہ بڑھاپے کی حالت میں، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ ایسی چیزوں کے اوپر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء مصطفیٰ کریم، جن کے لب مبارک بعد میں حرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری آمین کہنے کا سبب فرمایا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو گیا جس کے پاس میرا نام لیا گیا فلم یصلی علیہ، اور اس نے میرے اوپر درود نہ پڑا۔ یہ عادت بنائیں جب بھی حضور کا نام آئے کسی بھی طرح، چاہے حضور کہہ کے کوئی بولے، چاہے محمد کہہ کے کوئی بولے، چاہے رسول اللہ کہہ کے کوئی بولے، چاہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کے کوئی بولے، فوراً سننے والے جو ہیں اور کہنے والے جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام اس طرح جو انداز کے ساتھ، حروف کے ساتھ ہے، درود شریف کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو جو ہے ہمارا بچنا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ روزہ ضائع نہ ہو کسی بھی طرح۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔